آج جس وقت یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کوئٹہ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 61 ہو گئی ہے، ان کی تدفین کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی اور ایک غم و اندوہ کی کیفیت تھی جو پورے ملک پہ چھائی ہوئی تھی آج صبح۔ اس وقت تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کو اور شاید ان کی پارٹی کو یہ لگا کہ اس واقعے کی وجہ سے، جو کہ اتنی بڑی ایک قومی آفت ہے بہرحال، اس کی وجہ سے ان کا جو سیاسی تحریک کا پلان ہے جو کہ انہوں نے اسلام آباد کو 2 نومبر کو بند کرنا ہے، وہ ڈیریل نہ ہو جائے۔ اور ایسا لگا کہ عمران خان صاحب اس پورے واقعے کے حوالے سے کچھ جھلا سے گئے، اور گو کہ یہ ایک بہت ہی قومی سانحہ تھا، قومی المیہ تھا، لیکن وہ فوری طور پہ میڈیا میں آئے اور انہوں نے اس بات کا اشارہ کیا اور انہوں نے اس بات پہ حیرت کا اظہار کیا کہ جب بھی اس قسم کی وہ کوئی ایکشن کرنے جاتے ہیں تو کوئی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس قومی آفت کے موقع پر کہیں کوئی ان سے یہ نہ کہہ دے کہ فی الحال اسلام آباد کو بند نہ کیا جائے، فی الحال اس قومی سانحے کے حوالے سے غور کیا جائے، اور یہ کہ سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے کوئی بڑا واقعہ ان کی اس تحریک کے دوران پیش نہ آ جائے۔ وہ بہت جھلا گئے اور انہوں نے بار بار کہا کہ آج یہ واقعہ ہو گیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن دھرنا ضرور ہوگا اور 2 نومبر کو وہ اسلام آباد ضرور بند کریں گے۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، نواز شریف ایک سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں پاکستان کے لیے۔ میں یہ وثوق سے کہتا ہوں سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں، اس لیے بن گئے ہیں کہ ان کی اور ان کی گورنمنٹ کو صرف ایک کام ہے، پینما میں نواز شریف کی کرپشن کو بچانا۔ ہم پتہ چلوانا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ مشکل میں آتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم سارے اس پاکستان کے طبقے لوگوں کو بلا رہے ہیں جو تنگ آئے ہوئے ہیں اس کرپشن کے نظام سے، جو کہ کرپٹ مافیا سے نجات حاصل کروانا چاہتے ہیں، آزادی لینا چاہتے ہیں۔ ہم ان سب کو بلا رہے ہیں۔ نواز شریف کو کرپشن کی اپنی بچانے کی پڑ گئی ہے، سارا وقت تو ان کا مسئلہ پڑا ہوا ہے اپنے آپ کو پینما سے بچانا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، ان کو اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ سارے کان کھول کے سن لو، 2 نومبر کسی صورت نہ ڈیلے ہوگا، کوئی چیز اس کو روکے گی نہیں، جو مرضی آپ کر لیں۔ 2 نومبر میں 10 لاکھ لوگ انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایک جانب بہرحال حکومت 2 نومبر کا مقابلہ کرے گی، اس عمران خان کی تحریک کا مقابلہ کرے گی، لیکن وہ صورتحال جو کہ اس سے پہلے آیا تھی، یعنی کہ وہ اس سیاسی تحریک میں ان کے ساتھ بڑی سیاسی جماعتیں شامل نہیں ہیں، حزب اختلاف ان کے ساتھ موجود نہیں ہے، اب وہ صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے اور اس میں سختی آتی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ بہت برا بنا رہی ہے عمران خان صاحب کے حالیہ بیانات کا، اور بنانا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے حالیہ بیانات میں عمران خان اب براہ راست پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور کم از کم 2 دفعہ وہ انہیں بربلا ڈاکو کہہ چکے ہیں۔ یہ پوری صورتحال میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جو کہ کم از کم ڈھکے چھپے الفاظ میں عمران خان کی حمایت بھی کرتی تھی، اب لگتا یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ بفر گئی ہے، اور اب عین ممکن ہے کہ 2 نومبر کو ان کا مقابلہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں بلکہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہو۔ حزب اختلاف کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی ان کے اس دھرنے کی بڑی مخالفت کر رہی ہیں۔ اس پورے نئے ماحول پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز ترین سینئر رہنماؤں میں سے ایک اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج آپ اور 1-2 دن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو عقل سے کام لینا چاہیے، بلکہ آپ سے یہ بیان بھی نقل ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کو بچہ جمہورہ نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں، بچہ جمہورہ تو جس کو کہا ہے اس کو پتہ ہے کہ امیڈیٹلی سارے رشتے ناتے جڑ گئے، جو ٹوٹ گئے امیڈیٹلی جڑ گئے، کیوں جڑے، کیسے جڑے، کیوں کر جڑے۔ مگر شاہ صاحب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اشارہ ملا ہے کہیں سے، یہ بغیر اشارے کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پچھلا دھرنا تھا وہ بھی کہیں سے اشارہ ملا تھا، اور آپ کچھ سابق جنرلز وغیرہ کے نام لے رہے ہیں۔ نہیں، میں تو نہیں، میں نے تو تب یہ بات کی ہے جب اس نے پھر ایک مرتبہ انگلی کی بات کی ہے، اب انگلی اٹھے گی۔ تو یہ تو عمران خان ایک اداروں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، پبلک کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے پیچھے کون کھڑا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پھر اتنے بڑے ادارے کو اس طریقے سے یہ باتیں کر کے ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اس ادارے کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو وہ خود چیلنج کر رہا ہے نا۔ یہ چیزیں تو ان کو دیکھنی چاہیے کہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہے۔
یہ باتیں کرنے سے کس کو وہ خوش کر رہا ہے؟ پبلک پہ روب دھاڑ رہا ہے کہ دیکھیں میں نہیں ہوں، میرے پیچھے تو کچھ اور ہے، بک کروا رہے ہیں مجھ سے. یہ تو اس نے زیادتی کی ہے نا خود ادارے کے ساتھ. ہم نہیں کہتے، میں نہیں کہتا اور نہیں کہنا چاہیے مجھے. ادارے کے ساتھ تو زیادتی کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے کم از کم آصف علی زرداری صاحب سے بہت زیادہ ناخوش ہیں. 2 بار وہ ان کو ڈاکو کہہ چکے ہیں اور کہتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ دراصل نواز شریف کی ٹیم کا حصہ ہے. یہ اس میں اور میاں نواز شریف میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی جب پھنستے ہیں تو ان کو ہم یاد آ جاتے ہیں. یہ جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی ہماری حمایت کرے. ہم نے ہمیشہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر کھل کے حمایت کی ہے اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کھڑے ہو کے پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کی اور اپوزیشن کی تعریف کی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاست کو سمجھتے ہیں، ہم سیاست کو سیاست کے طریقے سے چلاتے ہیں، نہیں کہ سیاست کو کسی اور طریقے سے دشمنی، لڑائی، مار دھاڑ کے طریقے سے چلاتے ہیں. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں. ہم نے 50 سال ہمیں مکمل ہونے کو ہے. ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اس ملک میں. ہم نے ایوب خان سے لے کے 3 ڈکٹیٹروں سے ہم نے سیاسی جنگ کی ہے اور اس ملک میں جمہوریت کو بحال کروایا ہے. مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اپنے مخالف کو لڑیں یا ماریں یا ان کو ختم کریں. ہماری یہ سیاست نہیں ہے. ابھی بھی ایک وقت ہے کہ بیٹھ کے نواز شریف کو سوچنا چاہیے کہ جو ٹیوارس پہ ہمارے چیئرمین نے مطالبہ کیا ہے کہ 4 باتیں مانی جائیں، وہ مان سکتا ہے تو اس کو ماننی چاہیے. اسی میں اس کی نجات ہوگی. آج یہ ایک بار پھر دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو گیا. شاہ صاحب، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سب کو کان کھول کے سن لے کہ کوئی بھی اس قسم کا واقعہ آج جیسا ہوا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے اب وہ دھرنے کو وہ ڈیفر نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں، اور دھرنا اور اسلام آباد بند کرنے کا جو ان کا پلان ہے وہ ہر صورت میں جاری رہے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کے واقعے کے بعد انہیں اس کو ڈیفر کر دینا چاہیے تھا یا کہ یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنا اس ایکشن کو نہیں فی الحال ملتوی کرنا چاہتے؟ دیکھیں، یہ تو ان کی اپنی سیاست ہے، اپنی سوچ ہے. میں اگر یہ بات کروں گا تو پھر وہ کہیں گے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اس قسم کی تجاویز دے رہا ہے. یہ اس کی سیاست ہے. یہ ان کی پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ اتنی بڑی دہشت گردی کوئٹہ میں ہوئی ہے، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دہشت گردی کے علاوہ وہ اس حکومت کی فیلیور بھی ہے، پروونشل گورنمنٹ کا فیلیور بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کو ان چیزوں کا علم تھا کہ ان جگہوں پہ اٹیک ہوتے رہے، پشاور میں، پنجاب میں اٹیک ہوتے رہے، تو ان کو ان کا پورا احتیاط کرنا چاہیے تھا. اس طریقے سے بے یار مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اچھا شاہ صاحب، پاناما پیپرز ہو، جناب نواز شریف پہ الزامات لگانے ہوں، کم و بیش وہی باتیں آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی وہ بات کر رہی ہوتی ہے. تو اگر واقعی آپ ایک میننگ فل اپوزیشن ہے تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے اس معاملے میں؟ اس سے ظاہر ہے کہ حکومت کے پر دباؤ بے پناہ بڑھتا، اس پر بہت اس کا فرق پڑتا، اور آپ کی جو بات ہے، آپ کا جو مطالبہ ہے وہ پورا ہوتا. آپ کے نہ جانے سے عمران خان اور اس ایکشن کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ بہت ڈائلیوٹ ہو گئی ہے. کیوں نہیں آپ ساتھ کھڑے ہو جاتے؟ دیکھیں، ملک کی انسٹیبلٹی میں ملک جا رہا ہے. جو آپ کے مددگار ہیں، جو آپ کے سپورٹر ہیں، جو آپ کو فنڈ دینا چاہتے ہیں، سی پیک میں دینا، وہ سارے کنفیوژن کے شکار ہیں، سارے ڈرے ہوئے ہیں کیا ہوگا. اس سے ملک کا بڑا نقصان تو ہو رہا ہے. وہ نقصان میاں صاحب بھی کرا. اگر میاں صاحب ہماری پہلے بات مان جاتے، ٹیوارس کمیٹی میں جو ہم بیٹھ گئے تھے، وہ ساری باتیں ان کے دماغ میں بہت بڑا غرور تھا کہ یہ کیا کریں گے. یہ چیزیں میاں نواز شریف کے، میں پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ کہتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کے آستین کے سانپ بہت ہیں، وہ اس کو ڈستے رہتے ہیں، مگر میاں صاحب کو پتہ نہیں کیوں اثر نہیں ہوتا. سمجھ میں نہیں آتی کہ اپوزیشن ایک راستہ دکھاتی ہے ان کو کہ ٹیوارس پہ میں اسپیکر اور میں نے بیچ میں پڑھ کے ہم نے اپنی پارٹی کو راضی کیا اور ان کو راستہ بنا کے دیا، پلیٹ فارم فراہم کیا اور وہ اس پہ آ گئے. اگر وہ ٹیوارس میں بیٹھ جاتے نواز شریف، یہ پولیٹیکلی نواز شریف کا قد بڑھ جاتا. اگر کہتا میں آ رہا ہوں جی، پیش ہو رہا ہوں. اگر ٹیوارس بن بھی جاتے، میں بڑا فرینکلی کہہ رہا ہوں، بن بھی جاتے ٹیوارس، تو پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتے، ان میں 9 مہینے 1 سال لگ جاتا، تو کیا مسئلہ ہوتا.
کل میں نے تو آپ کو یاد ہوگا ان ساری چیزوں کو میں دیکھ رہا تھا، آج سے 5 سال پہلے 4 سال پہلے ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ ہمیں برداشت کا مادہ بڑا کم ہے. اس لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ اس اسمبلی کی مدت 4 سال کرو. کیا آپ کی فور سائٹ کیا کہتی ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے 2 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کا خطرہ یہ ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ خوریزی بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں. آپ کا کیا ویژن کہتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے 2 نومبر کو کیا ہوگا؟ 2 نومبر 3 نومبر 4 نومبر کیا ہوگا؟ دیکھیں، بات میں کروں کہ کل ایک لیڈر نے کہا ہے جو میں نے سنا کہ تحریکوں کو خون کی ضرورت ہے. بڑا افسوس کی بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہوئی ہے. پتہ نہیں میڈیا بھی خاموش ہے، سب خاموش ہے. کیوں نہیں اس بات پہ سوچتے کہ خون کس کا مانگ رہے ہو؟ اس میں پیپلز پارٹی تو نہیں ہے کہ لیڈر خون دے، اس میں تو عام آدمی کا خون مانگ رہے ہو نا. تو لیڈر کیوں آگے بڑھے نا، اپنا خون دینا. عوام کی غربت کا خاتمے کے لیے آپ کو لیڈر اپنے خون دینا، اپنی جان دینا. پیپلز پارٹی سے سیکھے نا، ہم نے جانیں بھی دی ہیں، خون بھی دیا ہے، پھانسی پہ بھی لٹکے ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں، جیل میں بھی گئے ہیں. کس لیے گئے؟ اپنے گھر کے کام کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو گیا، جب بی بی گئی جس کو وزیر اعظم بھی کہا کہ آپ بن جائیں گی، آپ وہ کیوں آئی یہاں پہ؟ روکا بھی گیا کہ وہاں بیٹھو بن جاؤ گی. کس کے لیے آئی؟ خون دینے آئی نا، جان دینے آئی نا. کس کے لیے دینے آئی؟ اس ملک کے غریبوں کے لیے کہ بھئی اس ملک میں ایک ایسا مضبوط سسٹم آ جائے جو 8 10 15 20 سال کے اندر پاکستان کا جو آنے والی نسلیں ہیں وہ زندگی خوشحال زندگی گزارے. اب تحریکیں چلاتے ہو اور لوگ کہتے ہیں کہ تحریک کے لیے خون کی ضرورت ہے، اور غریب کا خون سستا ہے. ان کو روٹی بھی نہیں ملے، ان کو کھانا بھی نہیں ملے، جوتی بھی نہ ہو. ہم غریب کے خون کی بات کرتے ہیں کہ غریب آ کے خون دے، ہماری اس پہ سیاست چلے، ہم حکمران بنے، ہم وزیر اعظم بنے، ہم بادشاہت کریں. اس لیے خدا کا خوف کرو، خدا سے ڈرو. پہلے ان کے لیے کچھ کرو، اس کے بعد ان سے کچھ مانگو. بہت بہت شکریہ جناب سید خورشید شاہ. عمران خان سے کہہ رہے تھے کہ خدا کا خوف کرو اور خون دینے کی بات نہ کرو، غریبوں کا خون نہ مانگو.